اشنان کر کے آیا ہے سنگم پہ برہمن، اور خاک کربلا کا تلک لاجواب ہے۔ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ سوامی کتنی دور تے لاگا پریمی بان، اٹھی لہر فرات سے پہنچی ہندوستان، بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیش، آنسو تمہرے سوگ کے اور گنگا جمنی دیس۔ آداب حاضرین، مختلف قوموں سے بسے بسائے اور ان کی تہذیب سے سجے سجائے ہندوستان میں آنسوؤں سے لکھی ہوئی داستان کربلا پہنچی۔ یہی داستان مرثیے کی شکل میں ابھری اور ہندوستان کی زرخیز فضاؤں نے اس کی پرورش کر کے ہماری مشترکہ تہذیب کی پہچان بنا دیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ بقول وشوناتھ پرساد ماتھر لکھنوی، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا۔ 10ویں محرم 61 ہجری یا اکتوبر 9 680 عیسوی، میدان کربلا دور حاضر کے عراق میں بغداد سے قریب 100 کوس دور دریائے فرات کا کنارہ، پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی نے اپنے 72 جاں نثاروں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ سامنے تھی یزید کی کثیر فوج، جس نے امن کے حسینی پیغام کو ٹھکرا کر بے رحمی سے کربلا کی تپتی ریت پہ قتل و غارت گری کی ظالمانہ داستان تحریر کر دی۔ حضرت امام حسین اور شیر خوار علی اصغر کی شہادت کے بعد بے آسرا اور بے بس اہل بیت کو گرفتار کر لیا گیا۔ 63 ہجری یا 682 عیسوی، یزید نے اسیران کربلا کو رہا کیا اور پھر انہی مظلوم شاہدین کی زبانی شروع ہوا سانحۂ کربلا کے بیان کا سلسلہ۔ حضرت امام حسین کے عقیدت مندوں پر ظلم و ستم جاری رہا۔ اس جبر سے بچنے کی غرض سے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہندوستان کے لیے بھی ہجرت کی۔ ہندوستان ایک عظیم تہذیب، سادھو سنتوں کا، گوتم بدھ کا دیس، جس کی فضاؤں میں اہنسا اور بھکتی کے سر گونجتے ہیں۔ جب یہاں مسلمان حکمران، سپاہی، عامجن اور صوفیاء کرام کے قافلے پہنچے تو روحانیت سے سرشار ہمارے ملک نے بہت جلد انہیں اپنا لیا۔ ان آنے والوں کے ساتھ تھا ایک مذہب، ایک عقیدہ، ان کی ثقافت، کربلا کے قصے اور ان کا المیہ اور رزمیہ۔ سانحۂ کربلا نے حساس ہندوستانیوں کے ذہن و دل پر جو اثر ڈالا وہ آج تک برقرار ہے۔ تو حاضرین، یہاں سے شروع ہوتی ہے خطہ ہند کے فکر و احساس سے آراستہ داستان کربلا کی ترجمانی، جو عہد در عہد مقبول ہوتی گئی اور ادب کی ایک اہم صنف بن کے ابھری۔ اردو میں کربلائی مرثیہ نگاری کا آغاز دکن سے مانا جاتا ہے۔ کئی محقق شیخ اشرف بیابانی کو پہلا مرثیہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی تصنیف نوسر ہار دراصل مثنوی کی شکل میں شہادت نامہ ہے۔ سن 1503
یعنی ملا وجہی سے تقریباً 100 سال پہلے کی تخلیق ہے۔ تاریخ کی وضاحت خود مصنف نے کی ہے۔ باجا جو تھے تاریخ سال، باز از ہجرت نبی حال، 900 نہیں اگلے 9، یہ لیکھ لکھا اشرف تو، قانون دھریا اس 9 سرہار، لیکن یہ سب دکھ کا بہار، لیکن یہ سب دکھ کا بہار۔ تو حاضرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس شروعاتی دور میں دکنی پر پنجابی کا اثر نمایاں تھا۔ بھئی یہ زبان تو محمد بن تغلق کے ساتھ دکن پہنچی تھی، اور کچھ ناقدین مانتے ہیں کہ شہادت نامے مرثیے کا پیش خیمہ تو ہو سکتے ہیں، مرثیہ نہیں۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرثیے کے اجزائے بیان تو بعد میں طے ہوئے تھے۔ محققین کی رائے میں دکن میں مرثیہ نگاری کا آغاز 16ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ شاہ برہان الدین جانم کا ایک مرثیہ بھی دستیاب ہے، لیکن دکن میں مرثیے کے اولین نمونے ملا وجہی اور قلی قطب شاہ کے ہاں ملتے ہیں۔ ان کے مرثیے غزل یا قصیدے کی شکل میں مختصر لکھے گئے ہیں۔ قلی قطب شاہ لکھتے ہیں: کالے ہوئے دکھتے منکل، سر پر سٹی ماٹی سگل، پکڑے اس دکھتے جنگل ہے بے قراری، وائے 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 وائے، پھولا سکے سب دکھ ستی، مکھ موندے بلبل جھک ستی، کوئل حسینہ دکھ ستی، بن بن پکاری، وائے 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 وائے۔ قلی قطب شاہ نے اپنے عہد کے مرثیہ نگاروں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ ملا وجہی قلی قطب شاہ کے ہمعصر تھے۔ وجہی کا مرثیہ سادہ اور فطری ہے: حسین کا غم کرو عزیزاں، ہنجو نین سوں جھرو عزیزاں۔ اسی زمانے میں گولکنڈہ کے ملک الشعراء ملا غواسی فرماتے ہیں: غمسوں پکڑ بیت الحزن، یعقوب نے کھویا نین، شیریں کے بہانے کوہ کن، اب جیو گوایا، ہائے 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 ہائے۔ 17ویں صدی کا ابتدائی دور، اب دکنی زبان تشکیل پا چکی تھی۔ والی بیجاپور علی عادل شاہ ثانی شاہی نے مرثیے کو یوں برتا: کربلا کی سب زمین رنگی ہوئی، لہو بارے دلدل کے نالا، ہائے ہائے، نت کرے عادل علی یک دل ستی، شاہ کا ماتم وسالہ، ہائے 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 ہائے۔ ہاشمی سید میران بیجاپوری پیدائشی نابینا تھے۔ آپ نے مربع مرثیے کہے، جن میں 4 مصروں کے بند پہلی بار لکھے گئے۔ ان کے لکھے مرثیے آج بھی پڑھے جاتے ہیں: دل بند مصطفیٰ کا تابوت لے چلے ہیں، فرزند مرتضیٰ کا تابوت لے چلے ہیں، سلطان دو جہاں کا، سردار اولیاء کا، مظلوم کربلا کا تابوت لے چلے ہیں، سلطان دو جہاں کا، سردار اولیاء کا، مظلوم کربلا کا تابوت لے چلے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس شروعاتی دور میں نہ صرف مسلمان شعراء نے مرثیے لکھے، بلکہ غیر مسلم ادیبوں نے بھی سانحہ کربلا سے متاثر ہو کر اسے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ راما راؤ بتخلص شیوا گلبرگہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا ذکر قدرت اللہ خان قاسم نے اپنے تذکرے مجموعے نگر میں کیا ہے۔
دوسرا اہم نام داس کا ہے، جن کا کلام یورپ میں رکھے ہوئے دکنی مخطوطات میں درج ہے۔ کہتے ہیں، مظلوم ہو گیا ہے جہاں سو و شہ سوار، شہ کے دکھوں میں داس کے ہیں چشم اشک بار، روتا ہے یوں دریغ ستیم زار زار زار، مارا ہے ظالموں نے نبی کے رتن کو آج۔ بھائی ناقدین کی مانے تو یہ کلام رسائی شاعری کے ذیل میں تو آتا ہے، لیکن حیت یا فارم کے اعتبار سے دکن میں پہلا غیر مسلم مرثیہ گو مہاراجہ کشن پرساد کو کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلے مسلم کو کیا قتل مسلمانوں نے، پہلے مسلم کو کیا قتل مسلمانوں نے، ہائے کیا ظلم کیا جان کے نادانوں نے، گھر کو برباد کیا گھر کے نگہبانوں نے، قافلہ لوٹ لیا مل کے ہدی خانوں نے۔ یہ سچ ہے کہ ان ابتدائی مرثیوں پر فرہنگ ایران اور زبان فارسی کے اثرات نمایاں تھے، لیکن دکن میں لکھے جا رہے مرثیے اپنے ماحول کے عکاس بھی تھے۔ 18ویں صدی کی ابتدا سن 1700 میں ولی محمد ولی یعنی ولی دکنی دلی آئے۔ ان کے ساتھ زبان دکن اور اس کا سہل ہر دل عزیز انداز بیاں بھی شمالی ہند پہنچا اور زبان اردو کے ارتقاء کو ایک نئی سمت ملی۔ اب مرثیہ نگاری کے سفر نے بھی جنوب سے شمال کی طرف رخ کیا۔ مغلیہ حکمرانوں کا دارالسلطنت دہلی اور اودھ کے نوابین کا دارالسلطنت لکھنؤ مرثیے کے اہم مراکز بن گئے۔ زبان عرب میں یہ تھا لا کلام، کیا نظم ہندی میں نے تمام۔ 1100 ہجری یعنی سن 1688 میں سہارنپور کے روشن علی نے عاشور نامہ تصنیف کیا، جس کی زبان کو خود تخلیق کار نے ہندی، ہندوی اور ہندوستانی سے موسوم کیا ہے۔ کہتے ہیں، بغربت اونیوں کے ظلم ظالمان، کہوں جنگ نامہ بہندی زبان، یہ عاشور نامہ بہندی زبان، کروں کربلا کی لڑائی بیان۔ روشن علی نے حسینی برہمنوں کے سردار راہب دت اور ان کے بیٹوں کو خاص اہمیت دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ دیکھ کر راہب عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ صدق سے جلاتا تھا خوشبو کے تئیں، ادب سے کری عرض اس نے یوں ہی، یہ سر ہے نبی کے جو فرزند کا، علی فاطمہ کے نیاز مند کا۔ رسائی ادب کی سب سے قدیم شکل دہے، زاری اور مخصوص بول ہیں۔ اس صنف کا تعلق دیہی یا دیہاتی معاشرت سے ہے، جہاں پیڑ پودے، ہوا بادل، پوکھر پنچھی، ندی صحرا سبھی کرداروں کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ رسائی ادب کا یہ سرمایہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دہا دیکھیے، اڑ جا کاگا پہنچا دے بہن کا سندیسا، مورے بیرن لینے کب آئیں گے، اڑ جا کاگا پہنچا دے دھیا کا سندیسا، مورے بابولا لینے کب آئیں گے، اللہ لینے کب آئیں گے۔ ان دہوں میں مکالماتی انداز بھی اپنایا گیا ہے۔ اوڑھ لے اماں سوہا ساڑی
तेरा बेटा रन चला। आग लगे सोहा साड़ी, बजर पड़े चूड़ियां, मेरा बेटा रन चला। शुमाल के बेशतर हिस्सों में रिसाई शायरी तश्कील पा रही थी। मकामी जबानों और देश के हर कोने में मरसिये लिखे गए। कश्मीर में रिसाई शायरी की मजबूत रवायत रही है। यहां के मरसिया निगारों में पीतांबर नाथ दार फानी का नाम अहम है। कहते हैं, हुब्बे हुसैन को समझना हो तो फानी का कलाम पढ़िए। गमे शब्बीर में पुरखून हो जिसकी आंखें, भर के दामन में वही लालो गुहर आता है। पंजाब में भी मरसिया निगारी की रिवायत मकबूल हुई। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने पंजाबी में भी मरसिये लिखे। शहर मदीना जब तिन छड्डा, तही वो घड़ी कलिहंदे, काश लिखे नू बख्श होंदी, मैं इसी जगह सर सहंदे। अदब की कई असनाफ में रिसाई शायरी हुई, जैसे कता, रुबाई, गजल वगैरह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये रुबाई देखिए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। और इसका उर्दू तर्जुमा, हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह भी हैं। नकी यजीद की बेयत कटा दिया सर को, इसी सबब से ये बुनियाद ला इलाह भी हैं, इसी सबब से ये बुनियाद ला इलाह भी हैं। इस दौर में नोहे अक्सर गजल की शक्ल में लिखे गए। नोहा यानी किसी की मैयत पर उसका बयान करके रोना। ज़ैनब ने कहा पीट के सर फेरना खंजर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर, भाई को मेरे ज़बा न कर बहर पैगंबर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर। मेहमानों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए और खेमे जलाए, खातिर यूं ही करता है तू घर अपने बुलाकर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर। है वाह को भी कस्साब पिला देते हैं पानी, है रस्म जहानी, दो बूंद भी पानी की न थी उनको मयस्सर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर, ए शिमर सितमगर। सिन्फे गजल का इस्तेमाल भी हुसैनी मनकबत और सलाम लिखने के लिए किया गया है। अहले बैत की तारीफ करना या उनकी खूबियां बयान करना मनकबत कहलाता है। रघबीर सरन दिवाकर राही लिखते हैं, वकारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है, जंग हारा है। और फिर कहते हैं कि मैं क्या करूं कि अकीदत के जोश में राही, मैं क्या करूं कि अकीदत के जोश में राही, हसीन लिखता हूं लेकिन हुसैन पढ़ता हूं। 16वीं सदी के ईरान में मुल्ला हुसैन वाइज की फारसी में लिखी गई रौज़तुश शहदा ने अज़ादारी के सिलसिले को तक़वियत बख्शी।
اس کا ہندوستان میں بھی کئی بار ترجمہ ہوا۔ میر انیس کے دادا میر حسن خلق نے بیگم مرشد زادی امتیاز بہو بیگم صاحبہ کے اصرار پر اودھ میں روضۃ الشہداء کا ترجمہ کیا۔ کرتے ہیں راویان جگر سوز یہ بیاں، دل جس سے ٹکڑے ہوتا ہے روتا ہے آسمان۔ یہ روایت دہ مجلس کے نام سے شروع ہوئی تھی۔ دہ مجلس یعنی 10 روزہ ذکر شہیدان کربلا۔ سن 1732-33 میں سید فضل علی خان فضلی نے کربل کتھا لکھی، جس میں 12 مجلسیں تھیں۔ یہ 12 مجلس دہلی کی قلعہ معلیٰ کی خواتین پڑھا کرتی تھیں۔ شمال ہند میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر کے روپ میں اسماعیل امروہوی کا نام آتا ہے، جن کا مرثیہ وفات نامہ بی بی فاطمہ مثنوی کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ الہی تو صاحب ہے سنسار کا، ہمن کو ہے امید دیدار کا، تیرا نام ہر دم کوئی لیوتا، ٹھکانہ جنت بیچ اس دیوتا۔ بھائی امروہہ تو زمانہ قدیم سے رسائی شاعری کے لیے جانا گیا ہے، اور دور حاضر کی بات کریں تو عظیم امروہوی ایک جانے مانے مرثیہ نگار ہیں۔ ان کا لہجہ دیکھیے۔ لبے دریا پہنچ کر لی جو غازی نے ایک انگڑائی، ترائی تھر تھرائی موج سہمی فوج گھبرائی۔ تو حاضرین، اب آتا ہے اردو ادب کا دور زرین۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں گدا، سکندر، سعادت، سودا، میر تقی میر، میر حسن، مصحفی اور قائم کے نام قابل ذکر ہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں خلیفہ محمد علی سکندر نے زوجہ امام حسین شہربانو کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے، جس میں ایک ہندوستانی عورت کی کیفیت صاف نظر آتی ہے۔ بن کر بلما بانو دکھیا نینا نیر بہاوت ہے، ابن علی کی لوت کے اوپر بیاکل ہو جاوت ہے، بیاکل ہو جاوت ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر نے اپنے مرثیوں میں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت کے عناصر شامل کیے۔ فلک تو نے عجب چوپڑ بچھائی، سمجھ میں چال تیری کچھ نہ آئی، امام دین نے جاں بازی لگائی، مواں لیکن نہ اپنے جی کو ہارا۔ یہ وہ دور تھا جب اردو میں مرثیوں کا کوئی طے شدہ نظام نہیں تھا، اور مرثیہ نگاری کے تجربے مختلف ہیئتوں میں کیے جا رہے تھے۔ شاعر مثلث یعنی 3 مصرے، مربع یعنی 4 مصرے، مخمس یعنی 5 مصرے، اور غزل، ربائی، قطع وغیرہ کی شکل میں مرثیے کہتے تھے۔ اور پھر مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس یعنی 6 مصروں کی ترکیب رائج کی، جو آگے چل کر مرثیے کی خاص پہچان بن گئی۔ بانگی دیکھیے۔ کس سے اے چرخ کہوں جا کہ تیری بے دادی، جو ہے دنیا میں سو کہتا ہے مجھے ایزادی، ہاتھ سے کون نہیں آج تیرے فریادی، یہاں تلک پہنچی ہے ملعون تیری بے دادی، کون فرزند علی پر یہ ستم کرتا ہے، کیوں مقافات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے۔ 19ویں صدی میں لکھنؤ اردو کا دبستان بن کے ابھر رہا تھا۔ اودھ کے نوابوں نے مرثیہ نگاروں اور مرثیہ خانوں کی خوب سرپرستی کی۔ یہ مرثیے کا دوسرا اہم دور تھا۔ اس میں چھنو لال دلگیر،
میر خلیق اور میر ضمیر کے نام صفحے اول میں آتے ہیں۔ میر ضمیر مصحفی کے شاگرد اور مرزا دبیر کے استاد تھے۔ انہوں نے ہزاروں رسائی اشعار کہے اور مرثیے میں نئی نئی راہیں نکالیں۔ حضرت عباس پر ان کی لکھی نظم دیکھیے: چاہتا تھا کہ کروں ضبط پر چپ رہتا تھا، پوچھو اکبر سے میں ہر ہاتھ پہ کیا کہتا تھا، چیر کر فوج کو اس پار سے اس پار گئے، میں نے خود دیکھا کہ دریا پہ کئی بار گئے، پانی تو پی نہیں حیدر کے نواسے آئے، بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے، پیاسے گئے پیاسے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف مرثیہ نگاری بلکہ مرثیہ خوانی بھی ایک فن بن گئی تھی۔ ابھی تک مرثیہ ترنم میں سوز کی شکل میں پڑھنے کی روایت تھی، اب تحت اللفظ میں مرثیہ پیش کیا جانے لگا تو اس میں ڈرامائی عناصر شامل ہو گئے۔ میر ضمیر نے ان تراکیب کو باقاعدہ ترتیب دی اور اپنے ایک مرثیے کے مقطع میں خود اس کا انکشاف کچھ اس طرح کیا ہے: جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے، سن 1249 تھے ہجری نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نئی کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو جو کہے شاگرد ہے میرا۔ ان کے ہم عصر میر خلیق نے چھوٹی اور بڑی دونوں بحروں میں طبع آزمائی کی۔ ان کے ایک سلام کا مطلع اور مقطع بے حد مشہور ہے۔ مطلع دیکھیے: مجرئی طب کند ہے لطف بیاں گیا، دنداں گئے کہ جوہر تیغ زباں گیا۔ اور مقطع ہے: گزری بہار عمر خلیق اب کہیں گے سب، باغ جہاں سے بلبلے ہندوستاں گیا۔